ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اکتوبر کی 28 اور ربیع الثانی کے 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان ایم پی بننے کے بعد پہلی بار لداخ کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں سے تفصیلی ملاقات کر رہے ہیں تاکہ ان کے مسائل و مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. اس دوران انہوں نے زنسکار سب ڈویژن کے بعد سب ڈویژن نوبرا کا مکمل دورہ کیا. دورے کے دوران محمد حنیفہ جان نے سب ڈویژن نوبرا کے پرتاپور، ہندر، ڈسکٹ، سمور اور پنامک گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کی. ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ غلام محمد، چیف ایجوکیشن آفیسر چھرنگ انگچک اور نوبرا سب ڈویژن کے مختلف محکموں کے HODs موجود تھے. دورے کے دوران علاقے کے کونسلر کنزنگ لوٹس، رگزن ٹنڈپ اور چھرنگ سنڈپ سمیت مقامی لوگوں نے ممبر پارلیمنٹ کا پراتفاق استقبال کیا. عوام سے ملاقات کے دوران کمیٹی کی جانب سے مختلف مسائل اٹھائے جن میں بجلی کی فراہمی، پرائمری ہیلتھ سینٹرز کو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت اور موبائل کنیکٹیویٹی وغیرہ شامل ہیں. حاجی محمد حنیفہ جان نے لوگوں کے مسائل سننے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ ان کے مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے. سکولوں کے اوقات میں تبدیلی. ناظم محکمہ تعلیم UT لداخ کے دفتر سے اجرا ہونے والی نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری اور نجی سکولوں کے نظام اوقات میں 1 نومبر 2024 سے تبدیلی کی گئی ہے. اس کے تحت اب تمام سکول صبح 10:30 بجے سے شام 3:30 بجے تک کام کرے گی، جس کے لیے تمام اداروں کے سربراہوں کو کڑی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان اوقات العمل کو پابندی سے لاگو کریں. بصورت دیگر محکمانہ تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یاد رہے کہ موسم سرما کے آمد کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں. کرگل ضلع کے سکمبو گاؤں میں اس وقت صف ماتم بچھ گئی جب بسیج امام کے ایک فعال رکن ماسٹر اقبال سکمبو گزشتہ اتوار کو ایک مختصر علالت کے بعد سری نگر میں انتقال کر گئے. ان کے میت کو سری نگر سے کرگل لائے گئے اور کرگل سے معروف دینی ادارہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اراکین، علماء، سادات اور بسیج امام کے اراکین اور رضاکاروں کے ایک کثیر تعداد نے جلوس کی شکل میں جنازے کے ساتھ سوموار کو ان کے آبائی گاؤں سکمبو پہنچایا، جہاں IKMT کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی، نگراں کونسل کے ممبر الحاج اصغر علی کربلائی اور وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ غلام حسنین رضوانی نے موصوف کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی بے وقت موت پر ان کے والد، برادر اور زوجہ نیز چچزاد بھائی حجت الاسلام شیخ ذاکر حیدری کو تسلیت پیش کی. مرحوم اقبال گاؤں میں ایک فعال سماجی کارکن کی حیثیت سے لوگوں میں مقبول تھے. ان کے جسد خاکی کو لوگوں کے ایک جمع غفیر نے پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا. اس موقع پر وائس آف لداخ مرحوم کے لواحقین خصوصاً حجت الاسلام شیخ ذاکر حیدری کو دلی تسلیت پیش کرتی ہے اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر سمیت لداخ کے پہاڑی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران برف باری کی پیش گوئی کی ہے. متعلقہ محکمے کے مطابق وادی کشمیر میں پیر کے روز موسم مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران شام کے وقت وادی کے کئی پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارشیں یا ہلکی برف باری متوقع ہے. ان کا کہنا ہے کہ وادی میں 29 اکتوبر کو بھی مجموعی طور پر موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران شمالی اور وسطی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری یا بارشوں کا امکان ہے. ان کے مطابق سونا مرگ اور زوجلا پاس پر بھی ہلکی برف باری ہو سکتی ہے.
اسی طرح لداخ کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، تاہم اس کے بعد 8 نومبر تک موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے محکمہ موسمیات لداخ کی سربراہ سونم لوٹس سے براہ راست موسمی حالات جاننے کی کوشش کی، جس پر موصوف نے یوں کہا: نیوز روم میں ہوں، آپ سے تھوڑا رابطہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لداخ میں موسمی حالات میں جو تھوڑا تبدیلی آیا ہے تو یہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا، اور تھوڑا مزید تفصیلات بتائیے سر خبر کے بارے میں۔ ابھی موسم عام طور پر دیکھیے، ابھی آج پورا لداخ کے خاص کر کے کارگل اور لے ریجن جیسے کہ چند جگہوں پہ موسم آج اوور آلود رہا ہے، یعنی کہ موسم آج موسم اوور آلود رہا ہے، جس کی وجہ سے دن میں تھوڑا کل کے مقابلے میں تھوڑا ٹھنڈ بھی رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جو دن کے درجہ حرارت ہے جس میں تھوڑا گراوٹ آیا ہے، حالانکہ کم سے کم جو منیمم ٹیمپریچر ہے اس میں تو کوئی اتنا گراوٹ نہیں آیا ہے۔ تو جہاں کا آج کل اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو ٹیمپریچر دیکھیے ابھی آج عام طور پر آسمان تھوڑا کلاؤڈی رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کم سے کم درجہ حرارت ہے لے اور کرگل دونوں میں لگا کہ ہر جگہوں پہ تھوڑا اضافہ ہوا ہے، جیسے لے کا آج کا کم سے کم درجہ 1.6 ڈگری سیلسیس، اسی طرح کرگل کا 2.4 ڈگری سیلسیس تھا، اور سب سے کم درجہ حرارت یعنی کہ سب سے ٹھنڈا جگہ آج کا جو تھا آج مارننگ تھا وہ تھا نیوما، جہاں کا ٹیمپریچر -4.3 ڈگری سیلسیس۔ تو کل ملا کے یعنی کہ 28 آج رات اور کل یعنی کہ آج کے شام 28 کی نائٹ اور 28 اور 29 کو موسم اوور آلود رہنے کا امکان ہے، تو جس کی وجہ سے لداخ کے بھی جیسے کارگل کے، دراز کے یا نوبرا ویلی کے چند پہاڑی علاقوں پہ ہلکی برف بھی ہونے کا امکان ہے، خاص کر کے کل۔ جی سر، یہ کیا برف باری کا کوئی امکان ہے یا تھوڑا نہیں کوئی برف باری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج رات اور کل میں تھوڑا سا موسم اوور آلود یعنی کلاؤڈی رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں پہاڑی علاقوں پہ چند جگہوں پہ ہلکی برف بھی ہونے کا سمبھاونا ہے۔ ادر دین دس کوئی زیادہ ہائی امپیکٹ ویدر کا کوئی فورکاسٹ نہیں ہے، موسم ٹھیک ہی رہے گا۔ ابھی 30 سے لے کے تقریباً 7 نومبر تک عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، دن میں دھوپ بھی کھلیں گے، لیکن آج جیسے آج دن کو بھی رہا ہے، آج رات اور کل کے درمیان تھوڑا کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کا بھی چانسز ہے۔ سر، لداخ سے رابطہ ہونے والے جو سڑکیں ہیں، جیسے زوجلا ہے، جیسے ہماچل والی روڈ ہے، ان کی کیا حالت رہے گا سر؟ وہاں پہ کس قسم کی ہلچل دیکھنے کو ملے گا موسم کے حوالے سے؟ موسم کے حوالے سے مجھے تو لگتا ہے کل یعنی آج کے دیر رات اور کل کے بیچ میں روجلا سائڈ میں ہلکی برف باری پڑ سکتا ہے، ہلکی زیادہ سے زیادہ 1 انچ تک چانس ہے کہ پڑ سکتا ہے۔ تو باقی ادر سے چیز کوئی کچھ نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے تک عام طور پر راستے میں کوئی اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، راستہ ٹھیک ہی رہے گا، صرف کل کو چھوڑ کے۔ سر، وائس آف لداخ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اتوار کے روز کہا کہ لداخ کے ڈپسنگ اور ڈمچوک میں فوجی دستوں کی واپسی پہلا قدم ہے، اور امید ہے کہ ہندوستان 2020 کی گشتی پوزیشن پر واپس آ جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار ممبئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس جے شنکر نے کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگلا مرحلہ تناؤ کم کرنے کا ہے، جو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہندوستان کو یقین نہ ہو کہ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ہندوستان نے اعلان کیا کہ اس نے مشرقی لداخ میں LAC کے ساتھ گشت پر چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جو 4 سال سے جاری فوجی تعطل کو ختم کرنے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان میں جاری لڑائی میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ سیونی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ایک فوجی جنوبی لبنان میں جاری جھڑپوں میں مارا گیا، جبکہ دوسرا غزہ کی پٹی میں ہلاک ہوا ہے۔ سیونی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں ہونے والی جھڑپوں میں 88 سیونی فوجی زخمی ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔
2000 سے زائد اسرائیلیوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اس ضمن میں ایک آزادانہ خط جو دنیا بھر میں 11 زبانوں میں شیئر کیا جا رہا ہے میں اقوام متحدہ، یورپی یونین، عرب لیگ اور دنیا کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تشدد کو روکنے کے لیے ضروری پابندیاں عائد کریں۔ جو کل دی گارجن میں شائع کیا گیا تھا میں غزہ میں اسرائیل کے ذریعے جاری کردہ جنگی جرائم کی مذمت کی گئی ہے۔ دستخط کنندگان نے خط میں اپیل کی ہے کہ اسرائیل میں جنگ بندی کے مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اب جنگ بندی کے لیے عالمی برادری ہی واحد راستہ ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اپنے اسرائیلی یرغمالیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ حکومت شمال اور جنوب میں اپنے شہریوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور اپنے شہریوں کے مستقبل سے دستبردار ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے اور ریاستی حکام نے انہیں خاموش کروا دیا ہے۔ ہماری یہ رائے ہے کہ عالمی برادری اس جبر کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔